صاحب کے ساتھ کسی فورن ڈگنیٹری نے یا فورن ڈپلومیٹ نے, اور ہم ایک ڈیمارش, ایک پروٹیسٹ لانچ کرتے ہیں, جو کہ ہر تیسرے دن ملک ایک دوسرے کے خلاف پروٹیسٹ ڈیمارش کرتے رہتے ہیں. انڈیا پاکستان کے درمیان تو سارا وقت ہی چلتے ہیں, مگر امریکہ اور پاکستان کے درمیان بھی یہ ڈیمارشز چلی ہیں. وہ سلالہ جب ہوا تھا اور سو آن اینڈ سو فورتھ, ڈیمارش کا مطلب یہ ہے کہ جی بلا کے کہا جائے کہ دیکھیے آپ نے یہ کہا اور ہم اس کو مانتے نہیں ہیں, آپ نے زیادتی کی ہے, اس کو واپس لے لیا آپ, یا یہ ایسی باتیں نہ کیا کریں, ہم نے پروٹیسٹ کیا. یہ ڈپلومیٹک پروٹیسٹ ہوتی ہے. شروع ہوتی ہے ڈیئر ایکسیلنسی, اور آخر ہوتی ہے assuring you of our highest considerations, bla 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 bla. یہ ڈیمارش ہوتی ہے. بیچ میں لکھا ہوتا ہے کہ جی وہ آپ نے یہ کہہ دیا, یہ تو صحیح نہیں ہے, ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں, مگر پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے ڈیمارش. تو ایک طرف نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو آفیشیل بریف ہے یا جو پریس ریلیز ہے, اس میں تو کوئی ذکر نہیں ہے, نہ امریکہ کا ذکر ہے نہ کنسپیریسی کا ذکر. اور ادھر خان صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہاں یہ سب ڈسکس ہوا ہے, منٹس کے اندر ریکارڈ ہو گیا, اور تو یہ بھی وہاں بھی الگ بات ہو رہی ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کچھ ایشوز کے اوپر جبکہ فوج کا نام لیا گیا کہ جی وہ سیم پیج پہ ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہم تو نیوٹرل ہو گئے. پھر ان کے اوپر اٹیک آئی کہ آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے, وہ تو نیوٹرل تو ہوتی ہی کوئی نہیں چیز, وہ تو جانور ہوتے ہیں. تو مطلب ہے یہ ایشوز چل رہے ہیں, اور یہ اب 6 ماہ سے یہ چل رہے ہیں. اور میں اب جاتے جاتے بس اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا, تو آپ مجھے خریدیے گا مت. میں سمجھتا ہوں کہ کافی ٹینشن ہے بٹوین دی military establishment and Imran Khan and his advisors on some issues, اور وہ ابھی تک چل رہی ہے, اور بڑی ریسٹرینٹ شو کر رہی ہے پاکستان کی افواج اس وقت, ناٹ بینگ پرووکڈ. میرا تو یہ موقف ہے کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ پرووکیشن ہو کسی قسم کی, یا اپوزیشن کرے, ان کو پرووک کر رہے ہیں اور یہ رسپونڈ کریں اس طریقے کے ساتھ کہ جناب پھر فوج کو انٹروین کرنا پڑے اور مارشل لا لگے, اور پھر سارا ملک کی تباہی کی طرف جائے. اس قسم کی سچویشن وہ پرووک کرنا چاہ رہے ہیں, اور اسی لیے یہ کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے اس کے پیچھے کوئی اور بھی پاور اسٹرگل ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر. کچھ لوگ یہ جو چودھری پرویز الہی نے 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنا اتنا بڑا یو ٹرن لیا, یہ یقین نہیں آتا مجھے کہ یہ خود ہی ان کو ایک کوئی کان میں کسی نے کہا نہیں کچھ, اس کے بغیر یہ شروع ہو گئے. 11 بجے صبح یہ نواز شریف صاحب کو فون کرتے ہیں اور اسحاق ڈار کو کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے مشہور ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور فلانا ڈنگڑا اور شکریہ, اور 12 بجے وہ کود کے اور عمران خان کی گود میں پہنچ جاتے ہیں. تو کچھ تو ہوا ہے نا. اور یہ جو خان صاحب نے اتنا اگریسو سٹانس لیا ہے اور غلط بیانی کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, جس کا اس وقت بیسکلی یہی ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف بات ہوگی. اس کا مطلب ہے اس کو ان کو کوئی اکسا رہا ہے, ان کو کوئی بتا رہا ہے کہ فکر نہ کرو 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 کرو. تو اس کا مطلب ہے پیچھے بھی کوئی پاور اسٹرگل چل رہی ہے یا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, جس کے نتائج ہمیں نظر آ جائیں گے, آج نہیں کل نہیں پرسوں نظر آ جائیں گے. تو اس قسم کی چیز بھی چل رہی ہے جس از سو ڈینجرس فار دی پاکستان آرم فورسز اینڈ فار سول سوسائٹی اینڈ فار دا کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا, کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. یہ ایسے لگتا ہے کہ خان صاحب اور کچھ لوگوں کے پرسنل ایمبیشنز آر کمنگ ان دی وے آف کانسٹیٹیوشنلزم اینڈ اسٹیبلٹی ان پاکستان. جی تو بالکل, یہ میں بڑا اہم نقطہ آپ نے یہ کہا, یہ دوسرا پلیئر تھا. تو آپ نے اب یہ جو کہا, تو تاریخ کے اگر روشنی میں دیکھیں, ساری باتیں اس طرح کی چیزوں کو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن سہیٹی صاحب پہلے بھی تاریخ میں اس طرح کے موڑ تو آئے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہوتا رہا ہے, یہ کب آئے ذرا بتا دیں تاکہ فوکس کر کے بات کر لیں. اچھا تو دیکھیے, ایک تو بتائے نا. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک تو آیا تھا جنرل ایوب خان. سارا کچھ ہی میرے سے پا دیو, اور تسی بھی پڑھ کے لے کے جان تو بہتر ہے. اگر جانا ہے تو کٹھے جائیے, کم از کم گپ شپ تو مار سکیں گے. اچھا جب ڈسپیئر ہوں گے ہم. دیکھیے فیلڈ مارشل ایوب خان, آپ کو پتا کہ ان کے خلاف بھی تحریک سٹارٹ ہوئی تھی. اس وقت جنرل یحییٰ خان جو تھے وہ چیف تھے آرمی کے, فیلڈ مارشل بڑے اسٹرانگ تھے. میں آپ کو ہسٹوریکل, اب آپ نے پوچھا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھی بات ہے نا, ذرا کرے. Then you'll regret it. I won't regret it, you'll regret it. اچھا موسٹ ریسنٹلی 2007 میں آپ کو یاد ہے جو کچھ ہو رہا تھا, لائرز موومنٹ, مشرف, جنرل مشرف ورسز جنرل کیانی, جس طرح سے ہو رہا تھا. یہ 2 بڑے کانکریٹ ایگزامپلز ہیں. ہمارے پاس اور بھی بہت ہیں چھوٹے والے, میں نے آپ کو میجر ایگزامپلز بتائے ہیں. تو ان میں ہسٹوریکلی کیا ہوتا رہا ہے, ہسٹوریکلی تو یہی ہوتا رہتا کہ انسٹیٹیوشن کدھر لین کرتا ہے, انسٹیٹیوشن کی کیا سوچ ہے. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں, مجھے بھی شخصیات سے کوئی غرض نہیں ہے, ایکس ہو وائی ہو زیڈ ہو,
میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انسٹیٹیوشن کیا دیکھ رہا ہے, کیسے دیکھ رہا ہے کہ اگر اتنے سیریس الزامات لگائے گئے ہیں. میں آپ کو آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی اپوزیشن امریکہ کی پپٹ ہے اور یہ جو عدم اعتماد ہے یہ امریکہ کی طرف سے پیش ہو رہی ہے, اور یہ کہ دیگر لوگ جو اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی امریکہ کے یار ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کچھ تو ٹی وی اینکرز اس میں شامل ہیں, غداری اور میر جعفر اور میر صادق. تو یہ بڑی ڈینجرس گیم ہے, اور اس کا ریزولوشن کدھر جائے گا؟ کیا یہ ون سائڈ ول پریویل یا کوئی نیا وہ جو کہتے ہیں نیا ڈرائنگ بورڈ بچھایا جائے گا؟ نہیں دیکھیے, اگر مجھے آپ 4 پتے لگا دیں تو میں آپ کو بتاؤں کدھر جانا چاہیے یا کدھر جائے گا, مگر ایسی بات نہیں ہے. اب بات یہ ہے جی کہ اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ سچویشن. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایک کور اسٹیبلشمنٹ میں گروپ ہے جنہوں نے 2-3 فیصلے کروائے ہیں فرام دی چیف, اور ان میں اب بڑے سینسٹیو ایریاز میں ہم جا رہے ہیں. آئی ہیو ٹو بی کیئرفل. ہاں جی. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق جنرل باجوہ از ناٹ انٹرسٹڈ ان این ایکسٹینشن, اور یہ ساری گیم کی جا رہی ہے ایکسٹینشن 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 کی. somebody else is interested in becoming army chief, مگر the core group says no, nothing doing. You are too controversial and you are too politically inclined and we want to step back. تو اس لیے یہ, اور میرا خیال ہے کہ دین ایک پرپوزل یہ بھی ہے کہ کسی طریقے سے اس ڈائلیما سے باہر نکلا جائے, اور وہ کیسے کہ عمران خان کو کہا جائے کہ ایسے ہے کہ آپ جو کنٹروورشل لوگ ہیں ان کو نہ اپوائنٹ کریں آرمی چیف, اور باجوہ صاحب کو گھر جانے دیں اور کسی اور کو, اسی کور گروپ میں سے ایک بندے کو لے لیں اور اس کو اپوائنٹ کر دیں تاکہ یہ ڈویژن ہو جائے اور خان صاحب بھی رہ جائیں اور باجوہ صاحب بھی گھر چلے جائیں اور باقی لوگ سائڈ لائن ہو جائیں اور اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ اس قسم کی بھی سازشیں چل رہی ہیں اس وقت, اور یہ جو سارا دباؤ آ رہا ہے یہ سارا جو پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہے they're all attacking جنرل باجوہ. تو اب بات یہ ہے کہ this is terrible for the stability and solidarity of the Pakistan army. آج اگر آرمی جو ہے پیچھے ہٹ کے نیوٹرل ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے, مگر اگر آرمی نیوٹرل ہو کے اور واپس جا کے پھر کسی کی گود میں بیٹھ جاتی ہے کسی ایک سیاستدان کی جو کہ اب نظر آ رہا ہے کہ ہی از اے فیشسٹ, اور دنیا بھی جن کے ساتھ اب تجارتیں کرتے ہیں اور بنتے ہیں سارا کچھ, اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں دس از دی اینڈ آف پاکستان. اگر پاکستان کی افواج اب اس قسم کی سیاست کرنے لگے گی, اس کی لیڈرشپ جس میں ان کی پرسنل ایمبیشنز کم ان دی وے آف انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی اینڈ کنٹینیوٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف the country, so then I'm afraid this country will not be able to sustain the instability that follows from that. اس وقت you are entirely you need sustenance, you need a degree of stability more than instability.